بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون جاء في رواية الترمذي قال ابن عمر رضي الله عنهما عندما نظر إلى الكعبة المشرفة ما أعظمك وأعظم حرمتك والمؤمن أعظم حرمة منك صححه الألباني. معزز حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے اس خطبے میں ایمانی رشتے آج کمزور کیوں ہو گئے ہیں اس موضوع سے متعلق ہم آپ کے سامنے چند باتیں رکھیں گے. معزز حاضرین، امت مسلمہ آج جس خراب صورتحال سے گزر رہی ہے اس سے سب واقف ہیں. آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں اس وقت مسلم ممالک کی تعداد 60 سے زائد ہے، لیکن ایسے وقت میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا آپس میں رشتہ کیسے ہونا چاہیے آج ویسا نہیں ہے. تو اسی لیے میں نے مناسب سمجھا کہ ہم اس کے بارے میں آپ کے سامنے اظہار خیال کریں. آج امت زوال کا شکار کیوں ہے؟ آپ کہیں گے قرآن سے دور ہے، حدیث سے دور ہے، ہزار اسباب، اور ہر عالم اپنے اپنے علم کے اعتبار سے حالات کا جائزہ لے کر بتائے گا کہ امت مسلمہ اس وجہ سے ہر میدان میں پیچھے ہے. اگر ہم یہ کہیں آج امت مسلمہ اگر زوال کا شکار ہے تو اس کا سبب یہ ہے کہ آج یہ ایمانی رشتے آپس میں کمزور ہو گئے ہیں. معزز حاضرین، ہم نے ایک آیت پڑھی سورہ حجرات کی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ، کہا مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. چاہے وہ امریکہ کا رہنے والا گورا ہو یا افریقہ کا رہنے والا کالا ہو، کوئی بھی ہو، گڈا ہو، گورا ہو، کوئی بھی ہو، قیامت تک جو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے گا تو اس کے آپس میں رشتہ رہے گا. اس کو کہتے ہیں ایمانی رشتہ. اور اسی کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کرتے ہوئے کہا المسلم اخو المسلم، کہا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. معزز حاضرین، آج دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ رشتے کئی طرح کے ہوتے ہیں. ایک رشتہ تو وہ ہوتا ہے جو خون کا رشتہ ہے، جیسے بھائی بیٹے کا رشتہ. اسی طریقے سے اور ایک رشتہ ہے سسرالی رشتہ، مثلا ساس سسر ہیں داماد کے لیے. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ نسب کا رشتہ بھی ہوتا ہے. لیکن ان خونی رشتوں میں، ان نسبی رشتوں میں سسرالی رشتوں کو چھوڑیے، یہ تو بات الگ ہے، لیکن ان تمام میں سب سے افضل اگر کوئی رشتہ ہے تو وہ ایمان کا رشتہ ہے. یہ بات ہم کو اپنے ذہن بٹھانا چاہیے. باپ بیٹے کا رشتہ ہے، میاں بیوی کا رشتہ ہے، لیکن سب سے بہترین رشتہ اگر کوئی ہے تو وہ ایمانی رشتہ ہے. مومن مومن کا بھائی ہے. معزز حاضرین، ایمانی رشتہ کتنا اہم ہے، ایک دو چار پوائنٹ ہم آپ کے سامنے بیان کر کے اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے. قرآن کریم کی 114 صورتیں ہیں پوری. 18ویں پارے کی صورت دیکھو، اللہ تعالیٰ کیا نام سے صورت اتارا ہے، سورۃ المؤمنون. مطلب کیا؟ مومنوں کی صورت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے اے مسلمانوں، اے ایمان لانے والوں، آپس میں ہزار رشتے ہوں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اگر کوئی رشتہ باقی رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس اگر کوئی بہترین رشتہ ہے تو وہ ایمان کا رشتہ ہے. دیکھیے ایمانی رشتہ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اس کی کتنی اہمیت ہے. جس سماج میں، جس سوسائٹی اور جس معاشرے میں ایمانی رشتے کا لحاظ ہوگا وہ معاشرہ
پودا پھلے گا، پھولے گا اور اس میں بہاریں آئیں گی اور اس میں محبت کی جڑیں ایسی مضبوط رہیں گی، باہر سے آنے والی نفرت کی ہوائیں کبھی اس سوسائٹی کو جو ہے متاثر نہیں کر سکتی۔ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ نے کیا کیا؟ سب سے پہلے آپ نے مدینہ آتے ہی سب سے پہلے مسجد بنائی۔ کیوں مسجد بنائی؟ اس لیے کہ مسجد میں ایمانی رشتے کو مضبوط کیا جاتا ہے۔ دیکھو صحیح حدیث کے مطابق نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کندھے سے کندھا اور پیر سے پیر ملانے کا سبب کیا ہے؟ بالآخر یہ ایمانی رشتے کو مضبوط کرنے کی چیز ہے۔ اگر آج امت پیر سے پیر نہ ملائے، کندھے سے کندھا نہ ملائے تو بتاؤ کیسے ایمانی رشتے کی اہمیت ہم سمجھیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کھڑے ہونے سے پہلے لوگوں سے کہتے، لوگوں اپنے صفوں کو درست کرو، قدم سے قدم، پیر سے پیر لگا لو۔ اگر تم نے اپنے صفوں کو درست نہیں کیا، یہ الفاظ پہ غور کرو، اگر تم نے اپنی صفوں کو درست نہیں کیا اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں اختلاف کو ڈال دے گا۔ آج یہی تو ہوا، نماز میں صفوں کی درستگی کو آج امت نے معمولی سمجھا، اس وجہ سے یہ ایمانی رشتے ہمارے اندر کمزور ہوتے چلے گئے۔ لہٰذا ہم بتانا چاہتے ہیں اللہ کے نبی آئے تو آپ نے سب سے پہلے مسجد بنائی۔ مسجد بنانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسرا کام کیا وہ کام کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں رہنے والے انصار، مکے سے آنے والے مہاجرین بھائیوں کے درمیان میں اخوت کرائی، بھائی چارگی کرائی۔ بقول ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم دین اہل حدیثوں کے ابوالکلام رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں؟ جب تک یہ آسمان قائم ہے، جب تک یہ زمین قائم ہے، دنیا اس سے بہتر ایمانی رشتہ کبھی دیکھ نہیں سکتی۔ وہ کیسا ایمانی رشتہ تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان میں جو رشتہ کرایا، وہ رشتے کے بارے میں اگر آپ اس گئے گزرے دور میں اگر آپ وہ پڑھ لیں گے تو ایمانی رشتے کو سمجھ جائیں گے۔ کیا کیا مہاجرین، کیا کیا انصاری صحابہ نے؟ انصاری صحابہ نے مہاجرین بھائیوں سے کہا، اے مہاجر بھائی میرے پاس 2 بیویاں ہیں، اگر تم اپنے لیے بیوی رکھنا چاہتے ہو تو میں ایک کو طلاق دیتا ہوں، عدت کے بعد شادی کر لینا۔ کیا اس سے بڑی قربانی امت مسلمہ میں دیکھی جا سکتی ہے؟ اور معزز حاضرین، اگر آپ ایمانی رشتے کو دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عرب میں نبی بنائے جانے سے پہلے حال کیا تھا؟ کبھی سیرت اور تاریخ کی کتابوں کو پڑھ کر دیکھو، معلوم ہوگا چھوٹی چھوٹی پانی کی وجہ سے 10 سال تک لڑتے تھے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر تلواریں میانوں سے باہر آ جاتی تھیں۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ آل عمران میں 4 پارے کے 2 صفحے میں اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مومن بھائیوں کو بتاؤ، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، کہا اللہ تعالیٰ کی نعمت تمہارے اوپر بہت ہے۔ وہ ایک نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب میں بھیجا۔ کیسے تھے تم؟ نبی بنائے جانے سے پہلے عرب کا حال کیسے تھا؟ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، تم میں سے ہر ایک اپنے دوسرے بھائی کے لیے تباہی گڑا کھودتا تھا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اِذْ كُنْتُمْ معدان فألف بین قلوبکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈالی۔ معزز حاضرین، آپ کو معلوم ہے ادھر سے ایک آدمی آیا، ادھر سے ایک آدمی آیا، دونوں نے آپس میں گاڑی مار لی اور 2 ویلر مار کے نیچے گر گئے۔ اس کے بعد لڑائی ہوتی ہے، آپ جانتے ہیں کتنے وقت لڑائی ہوتی ہے؟ پورے ہائی وے پر جو ہے بھیڑ جم جاتی ہے۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال دیکھو، جو ایک دوسرے کا دشمن تھا اللہ کے نبی کے بعثت کے بعد وہ ایک دوسرے کا پکا دوست بن گیا۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا یہ نتیجہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں میں پائے جانے والی جو ہے نفرت کو نکالا، جنگوں کے ماحول کو ختم کر کے محبت کا ایسا جام پلایا۔ آج بھی عرب میں وہ جو ہے محبت کا جو ماحول ہے، ایمانی رشتے کا جو ماحول عرب میں ہے، آپ دنیا میں کہیں دیکھ نہیں سکتے۔ معزز حاضرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ لڑتے ہوئے دلوں کو جوڑا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے بزرگ انصاری صحابہ کے سامنے تقریر کر رہے ہیں، اے صحابہ کی جماعت دیکھو، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو جو ہے نبی بنا کر بھیجا، میں نے آ کر کیا کیا؟ تم گمراہ تھے، تم جہنم کی طرف لپک کر جا رہے تھے، میں نے تمہارا دامن پکڑ کے تمہیں جنت کا راستہ دکھایا۔ یہ میرا پہلا احسان ہے۔ دوسرا احسان کیا؟ تم لڑتے تھے،
تم پراگندہ تھے، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے تمہارے دلوں میں محبت ڈالی۔ دیکھو ایمانی رشتہ جتنا مضبوط ہوگا نا، ہم دشمنوں کے لیے سیسا پلائے ہوئے دیوار بن سکتے ہیں۔ غزوہ بدر میں کیوں مسلمان جو ہے فتح پا گئے؟ پوری جنگوں کا آپ مطالعہ کر کے دیکھو، جب تک مسلمان ایمانی رشتے کی وجہ سے سیسا پلائی ہوئی دیوار تھا، وہ دشمنوں کے لیے مکمل طور پر چین کی دیوار کی طرح تھا۔ لیکن آج مسلمان 73 کیا 700 گمراہ فرقوں میں بڑھ گئے ہیں، اس وجہ سے یہ ایمانی رشتہ مکمل طور پر کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ معزز حاضرین، ایمانی رشتہ جب ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں میں محبت ڈالتا ہے اور اتحاد پیدا ہوتا ہے۔ آج آپ دیکھو، میں بھی چاہتا ہوں کہ پوری امت ایک پلیٹ فارم پر آ جائے، آپ بھی چاہتے ہیں کہ پوری امت ایک ہو جائے، نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ جب تک مومن کا بھائی نہیں ہو جاتا، ساری دنیا کو سارے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر لانا ناممکن ہے۔ معزز حاضرین، ماضی میں جب تک ایمانی رشتہ مضبوط رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں مسلمانوں کو حکومت دی اور جو ہے طاقت دی، قیادت دی، سیادت دی، سب کچھ دیا۔ لیکن جب یہ ایمانی رشتہ کمزور ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ذلت میں ڈال دیا۔ معزز حاضرین، ہم آپ کو بتائیں، یہ قیامت کے قریب کا جو زمانہ ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا تھا، قیامت کے قریب میں رشتے توڑ دے جائیں گے۔ آج یہی تو ہو رہا ہے، باپ بیٹے سے بات نہیں کرتا، ماں بیٹی سے بات نہیں کرتی۔ رشتہ داروں کا توڑنا، رشتوں کا ٹوٹ جانا، یہ قیامت کی علامت تو ہے۔ لیکن ہم اس حدیث کی تشریح میں اور آگے بڑھ کر کہنا چاہتے ہیں، آج یہ ایمانی رشتہ جو مسلمان کا بھائی ہے نا، یہ رشتے کا کمزور ہونا بھی قیامت کی علامت سے کم نہیں ہے۔ آج آپ دیکھیں، ایک آدمی مومن ہے، مسلمان بھائی ہے، تکلیف میں ہے، مثلا ٹرین کے لیے اس کے پاس ٹکٹ کے لیے پیسے نہیں ہیں، ہم خاموش رہتے ہیں۔ ایک مسلمان بھائی ٹرین سے گر رہا ہے، گرنے دو، ڈھکیل کے چھوڑو، یہ وہ زمانہ ہے۔ معزز حاضرین، ایمانی رشتہ بڑا اہم ہے۔ ہم نے آپ کے سامنے بتایا، 60 سے زائد مسلم ممالک ہونے کے باوجود ہمارا کوئی اپنا اتحاد نہیں، ہمارا کوئی اپنی آواز نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ میں کیا برکت ہے، کیا معنویت ہے، اللہ کے نبی کیا سمجھانا چاہتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غور سے سنو، یہ حدیث ہے، یہ سمجھو، پورے خطبے کا خلاصہ یہ ہے۔ آپ نے فرمایا مومن کی مثال کیسی ہے؟ کہا مومن کی مثال آپس میں محبت میں، ایک دوسرے پر رحم کرنے میں، ایک دوسرے کے ساتھ نرمی سے پیش آنے میں کیسی ہے؟ ایک جسم جان کی طرح ہے۔ پوری امت مسلمہ، پورا عالم اسلام ایک جسم جان کی طرح ہے۔ آپ نے فرمایا اگر جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم اس سے درد محسوس کرتا ہے۔ دیکھو آپ، اگر کوئی نرس اگر ہم کو انجیکشن دیتی ہے تو ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں آتے؟ بالکل آتے ہیں۔ پورا جسم درد کر رہا ہے، محسوس کرتا ہے، تکلیفیں جھیلتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں بتانا چاہتے ہیں، لوگوں اگر سعودی عرب کے کسی مسلمان کے پیر میں کانٹا بھی چبھے، لیکن ہندوستان کے مسلمان کو اس کی چبھن اپنے دل میں محسوس کرنا چاہیے۔ اگر ہمارے مسلمان بھائیوں کو نائجیریا میں مارا جا رہا ہے، اس کی تکلیف کا ہمیں احساس ہونا چاہیے۔ یہ مت کہو وہ حنفی ہے، وہ شافی ہے، مت کہو، سب سے پہلے ایمان کا رشتہ دیکھو، اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ صحیح مسلم کی روایت کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا ان اشتکا عین، فرمایا المسلمون کرجل واحد، کہا پورے دنیا میں مسلمان ایک آدمی کی طرح ہیں۔ اگر آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم اس سے اس کو محسوس کرتا ہے۔ اگر سر میں درد آئے، آپ بتاؤ، اگر میرے اور آپ کے درد میں اگر سر میں درد آئے، ہم کچھ کام نہیں کر سکتے۔ کبھی تو جو ہے رنڈو بم لگا کے سو جاتے ہیں یا دستی کو گھٹ باندھ کے سو جاتے ہیں۔ دیکھو اگر ہمیں سر کا درد آئے تو ہم نے محسوس کیا، لیکن دوسرے مسلمان کو اگر تکلیف میں دیکھے تو خوش نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کو آرام پہنچانے اور اس کو سکون پہنچانے کی ہمیں فکر کرنا چاہیے۔ اس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا، بخار آتا ہے تو انسان کر رہا ہے ایسے کرتا ہے، کیوں؟ اس حدیث سے اللہ کے نبی یہ سمجھانا چاہتے ہیں، مومنو اگر تم کو تکلیف ہوئی، تمہارے زبان سے درد کے لیے کلمات اٹھے، اگر کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچے تو اس کا احساس اپنے دل میں پیدا کرو۔ ایک واقعہ سنانا چاہتے ہیں، ڈاکٹروں کی ایک ٹیم ہندوستان سے ترکی کو جا رہی تھی۔ ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ 4 جامعہ مسجد کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر خطاب
خطاب کر رہے تھے. کیا کہا؟ اے ہندوستانی ڈاکٹروں کی جماعت، تم کہاں جا رہے ہو؟ ترکی میں جا کر زخموں کا علاج کرنے جا رہے ہو. یاد رکھو، اب جب تم جا رہے ہو نا، جہاں جا کر علاج کر رہے ہو ان ترکی کے مسلمان بھائیوں کو اپنا مسلمان بھائی سمجھو تو. اور فرمایا اگر ترکی کے کسی عام مسلمان کے پیر میں کانٹا بھی چبھے، اس کی چبھن ہندوستانی مسلمان کو اپنے دل میں محسوس کرنا چاہیے. یہ ایمان اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو. معزز حاضرین، ایمانی رشتہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا کمزور سے کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ ایمانی رشتہ، یہ مسلمان کا بھائی، یہ رشتہ بڑا کمزور ہو گیا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ اب اس کے اسباب ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں. سب سے پہلی بات، آج یہ ایمانی رشتہ مسلمان کا بھائی ہے، یہ رشتہ کمزور کیوں ہوا؟ اس کے اندر خلل کیوں پیدا ہوا؟ اس کے اندر دراڑیں کیوں آئیں؟ اس کا پہلا سبب یہ ہے، اسلام نے ایمانی رشتے کی فضیلت کے تعلق سے جتنے حدیثیں بیان کی، ان حدیثوں سے ہم ناواقف ہیں. دیکھو تقریباً 8-10 حدیثیں ہم آپ کو سناتے ہیں. سب سے پہلے حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی خاطر محبت کرنے والا مسلمان، دیکھو اللہ کی خاطر محبت کرنے والا مسلمان قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے دائیں جانب نور کے ممبروں پر بیٹھے گا. کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے. اگر میں آپ سے محبت کروں اللہ کی خاطر، آپ میرے سے اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے دائیں جانب نور کا ممبر ہوگا. یہ تو لکڑی کا جس پر ہم کھڑے ہیں، نور کا ممبر ہوگا. اور آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ دو اللہ کی خاطر محبت کرنے والے مسلمان کو اس پر بٹھائے گا. جب انبیاء دیکھیں گے تو رشک کریں گے اس کے اوپر، اور شہداء بھی رشک کریں گے، کہیں گے یہ ہمارے سے افضل ہو گیا، یہ تو قابل رشک ہے. اگر ہم آخرت کی اتنی بڑی عزت کرنا چاہتے ہیں، دنیا میں ایمانی رشتے کو ایمانی رشتے کو مکمل طور پر جو ہے مضبوط سے مضبوط کرنے کی کوشش کرو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک حدیث میں فرمایا، جو آدمی اپنے مسلمان بھائی سے اللہ کی خاطر محبت کرے گا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن دونوں کے چہروں پر نور لائے گا. اور وہ نور کیوں لائے گا؟ اس لیے کہ قیامت کا جو دن ہوگا وہاں ہم لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. جہاں جہاں تاریکی ہوگی، ایسے وقت میں اگر ہم اپنے چہروں پر اللہ کا نور چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ایمانی رشتے کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں. حضرت ابو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت قیامت کے دن میرے عرش کے سائے میں 7 خوش نصیب قسم کے لوگ ہوں گے. کون کون؟ آپ نے اس میں فرمایا رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ ثم تفرقا. میرے عرش کے سائے میں کن 2 خوش نصیبوں کو جگہ ملے گی؟ فرمایا ایسے 2 مسلمان جو اللہ کی خاطر محبت کرتے تھے، اسی پر جمے رہے. اگر یہ دوستی نہیں جمی، اگر اسی پر الگ ہو گئے اللہ کی خاطر، تو اللہ تعالیٰ ایسے 2 محبت کرنے والے مسلمان کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. معزز حاضرین، یہ حدیث سنیے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا کیا؟ پورے محضر میدان حشر میں آواز لگائے گا، اے مسلمانوں، اے انسانوں، اے مسلمانوں، دیکھو میری خاطر محبت کرنے والے کون ہیں. اعلان ہوگا قیامت کے دن، اللہ اعلان کرے گا میری خاطر محبت کرنے والے کون ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے آنے سے پہلے اعلان کرے گا الیوم اظلہم فی ظلی لا ظل الا ظلی. اللہ تعالیٰ اس وقت کہے گا میری خاطر محبت کرنے والوں کو میرے عرش کا سایہ ہے، اور میرے عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا. معزز حاضرین، اسی طریقے سے ایمانی رشتے کی اس اہمیت کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا، تم میں سے کوئی آدمی مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جو اپنے لیے وہی پسند کرے جو اپنے بھائی کے لیے پسند کرے. لہذا اس پر توجہ دینے کی بڑی سخت ضرورت ہے. اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن ایمانی رشتے کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے کہا، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں. وہ 6 حق کیا ہیں کبھی گفتگو کریں گے، لیکن اس میں ایک حق یہ ہے کہ ایک آدمی، ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان پر کیا کرے؟ سلام کرے. آج ہم دیکھو سلام کرنے سے پہلے دوسروں کو گھورتے رہتے ہیں، دوسروں کے سلام کا انتظار کرتے ہیں. معزز حاضر خواتین اسلام، جب بھی کہیں سے گزرو مسلمان بھائی کو سلام کرے، مسلمان بہن کو سلام کرے. حضرات صحابہ کرام کو حال یہ تھا جب بھی وہ گزرتے، اگر بیچ میں کوئی درخت تھا تو پھر سلام کرتے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں آتا ہے وہ بازار کو صرف اس لیے جاتے کہ سلام کر کے نیکی حاصل کی جائے.
آج ہم کیا کرتے ہیں؟ مسلمان میں پہلے گھورتے ہیں. یاد رکھو یہ گھورنا دلوں میں وحشت کو پیدا کرتا ہے. سلام کریں گے تو محبت عام ہوگی، اس کے بعد مکمل ایمانی رشتہ بھی مکمل طور پر یہ ہوگا. اور ایمانی رشتے کی اہمیت بیان کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا اگر کوئی مسلمان بھائی اپنے مسلمان بھائی کے حق میں غائبانہ طور پر دعا کرتا ہے، یہ سنت تو ہم نے چھوڑ ہی دی ہے. کہا اگر کوئی مسلمان بھائی اپنے مسلمان بھائی کے لیے غائبانہ طور پر دعا کرے، اس کے پیٹھ پیچھے فرشتہ کہتا ہے اے بندے تو نے اپنے مسلمان بھائی کے لیے جو مانگا میں اس پر آمین کہتا ہوں، یہ چیز انشاءاللہ تجھے بھی مل کر رہے گی. کتنی بڑی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان رشتے کی اہمیت کے بارے میں کہا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو ڈرائے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ میں چاقو لے کر نوجوان دوسرے کو ڈراتے